السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو صوبیہ نام کا معنی اور یہ بتاؤں گا کہ کس کس تلفظ کے ساتھ یہ نام پڑھا اور لکھا جاتا ہے۔ تو صوبیہ، سا کے اوپر زبر، واو کے اوپر جزم، با کے نیچے زیر، یا کے اوپر تشدید اور زبر آخر میں ہا۔ ایک تو اس صوبیہ اس تلفظ سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے، اس کا معنی ہے کپڑے والی۔ یہ نام رکھنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرا ہے صوبیہ، سا کے اوپر زبر، وا کے اوپر جزم، با کے نیچے زیر، یا کے اوپر زبر آخر میں ہا۔ پہلے میں یا کے اوپر تشدید تھی صوبیہ، اس میں یا کے اوپر تشدید نہیں ہے، صوبیہ یا کے اوپر زبر ہے۔ یہ نام رکھنا بھی جائز ہے، مسلمان میں اس تلفظ کے ساتھ بھی نام رکھنے کا عام رواج ہے۔ تیسرا ہے ثویبہ، ثویبہ، سا کے اوپر پیش، واو کے اوپر زبر، یا کے اوپر جزم، آگے با کے اوپر زبر آخر میں ہا۔ اور یہ تلفظ جو ہے سب سے بہتر ہے، یہ نام ہی رکھنا سب سے بہتر ہے۔ دوسرے جو میں نے آپ کو نام بتائے دو تلفظ کے ساتھ، ان سے یہ تلفظ جو ہے سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعی والدہ، دودھ پلانے والی والدہ کا نام ہے، جو کہ ابو لہب کی باندھی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تھے، اس نے جا کے ابو لہب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سنائی، تو ابو لہب نے اس باندھی کو ثویبہ کو آزاد کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضاعی والدہ کا بہت اکرام کرتے تھے۔ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے کپڑے اور ہدایہ وغیرہ حضرت اپنی رضاعی والدہ حضرت ثویبہ کے پاس بھیجتے تھے، کپڑے اور ہدایہ۔ اتنا اکرام فرماتے تھے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضاعی والدہ کا۔ تو سب سے بہترین تلفظ جو ہے وہ یہی ہے، ثویبہ۔ ثویبہ کے تلفظ کے ساتھ یہ نام لکھا اور پڑھا جائے۔ باقی جو تلفظ ہیں دو، صوبیہ یا کی تشدید کے ساتھ اور صوبیہ یا کے اوپر زبر کے ساتھ، ان تلفظ کے ساتھ بھی نام رکھنا جائز ہے، لیکن بہتر تلفظ جو ہے اس نام کا وہ ہے ثویبہ۔